کیا واقعی حکومت مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے باوجود اس کے کہ ہم نے بارہا دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دی، مذاکرات کی آفر بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ وہ یہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اب میرے خیال سے بیٹر سینس پریویل کی ہے اور ایک سینٹی ان کی تمام تر لیڈرشپ میں اس تمام تر 24 25 26 کے فیاسکو کے بعد آئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی ہو سکتا ہے. اور میں تو آن ریکارڈ ہوں اور اچھی خوشائن بات ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں کے پار جو ہے یہ کوئی سینٹی پریویل کی اور یہ بات سنی گئی کہ آپ نان سٹارٹر سے شروع مت کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں تو ان کی ایک لسٹ بنائیں. اور اب یہ کمیٹی جو تشکیل دی ہے یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک جو آئین تحفظ پاکستان کی جو سربراہی میں اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا اور کچھ میٹنگز بھی ہوئی تھی، اس کی تقریباً 2-3 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے، اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہم نے اس ٹائم بھی کی، لیکن اس کا کوئی فروٹفل نتیجہ نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. جو پارٹی ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے، ان کے پاس تو نہ طاقت ہے نہ ان کی کیا مجال ہے، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہاں سے تو دو ٹوک ایک نہیں کئی دفعہ جواب آ چکا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی جماعتیں آپس میں تلاش کریں. اب ہماری ایک تو بڑی نیسنٹ سٹیج پہ یہ تمام تر چیز چل رہی ہے، لیکن بائی منڈے آئی تھنک کوئی فائنل جو ہے وہ شیپ اختیار کر لے گی. ہماری طرف سے بھی کمیٹی ہوگی اور ہم بالکل سیریسلی اس کو آپ ویلکم کر رہے ہیں. ہم ویلکم کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی خوشائن بات ہے. لیکن عقیل آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف آپ ویلکم کرتے ہیں دوسری طرف آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر یہ تو پارٹی کنفیوژن کا شکار تو ہوگی نا؟ نہیں قطعاً نہیں. میں دیکھیں گرفتاریاں جو ان کی ہوئیں وہ ان کی گرفتاریاں قانون کے مطابق ہیں، آئین کے مطابق ہیں. انہوں نے جو عذاب برپا اسلام آباد پہ کیا، یہ اس تمام تر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب ہر 20-25 دن بعد ایک ایسا جو ہے احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلانا اور پھر اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے لوگوں کو وہاں سے لے کے آنا، پھر لوگوں کو یہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا. مطلب آج جو ہے وہ مزے کا خیز بات یہ تھی کہ بشرا صاحبہ نے کہا کہ میں یہیں پہ موجود تھی، حالانکہ ویڈیوز کچھ اور بیان کرتی ہیں، ان کے اپنے سپورٹرز کی ویڈیوز ہیں. پارٹی میں کچھ تنازعات ہیں بیانات پر؟ بالکل بہت زیادہ ہے. آئی تھنک کہ وہ ایسٹ نارتھ اور ساؤتھ کی جو ہے شکل اختیار کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اب یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے یہ بات کی، ابھی 14 دسمبر کو ایک اور کال آ گئی ہے سول نافرمانی کی. اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں سول نافرمانی سے پہلے کب نہیں کی خان صاحب نے. سول نافرمانی تو اس سے پہلے بل جلا کے کی گئی، پھر وہ بل بھر بھی دیے گئے. لوگوں کو بھی کہا کہ بل بھر دیں. جب لوگوں کی وابٹہ کی اور گیس کی کنیکشن اور لائنیں کٹنا شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ سول نافرمانی جو ہے وہ اگین آپ سٹیٹ کے ساتھ جو ہے ایک تصادم والی صورتحال میں آ رہا ہے اور اس کا بینیفٹ کسی کو نہیں ہوگا. میں اور اوورسیز پاکستانی کو جو پیغام دیا جاتا ہے، آج ہی میں بلکہ ان کی بہن کا بیان سن رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کا، کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ وہ پیسے مت بھیجیں. وہ حکومت کو پیسے نہیں بھیجتے اوورسیز پاکستانی، اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. سو دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ کیا اگر یہ سول نافرمانی یا کوئی کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ملک بند ہو جائے گا، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، موٹر وے مینٹیننس کے نام پہ بند ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر دیکھیں ماضی میں بھی اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کال آئی، 126 دن کا دھرنا ہو، کچھ بھی ناکام ہی ہوا، تو اس دفعہ بھی ان کو کرنے دیتے، اتنے ایشو نہ بنتے، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے. شہید دونوں طرف سے ہوئے، جدھر سے بھی شہادتیں ہوئی. بالکل میں اس بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دونوں طرف سے شہادتیں ہوئیں، لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کے بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ ڈی چوک کا ایریا ہے. ڈی چوک کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن اور لمیٹیشن میں کوئی شہادت نہیں ہوئی. اگر ہوئی، اگر ان کے اپنے بندے آپس میں ہو گئے یا کوئی زخمی ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے، یا شیل لگنے سے زخمی ہوئے تو وہ الگ بات ہے. وہ obviously اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ انہوں نے پیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انشور کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. رستے میں آتے ہوئے اگر آل دا وے لیڈنگ اپ ٹو اسلام آباد، برہما باتر کے مقام پہ، کٹی پہاڑی کے مقام پہ، آپ کو پتہ ہے اور یہ کتنی ویڈیوز موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں، تصادم ہوا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا تصادم ہوا جو آرمڈ لوگ تھے، اور آگے سے جوابی کارروائی اگر ہوئی اور اس میں اگر شہادت ہوئی تو بالکل میں اس سے ڈینائی نہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے ہاتھے میں کوئی شہادت، ڈی چوک کے ہاتھے میں کوئی شہادت اور یہ ساری اسپیکولیشن جھوٹ ہے، اسی لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے تاکہ اس تمام تر چیز کو فزل آؤٹ کیا جائے اور دیکھا جائے
کہ کون وہ لوگ تھے جو کلیم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں یہاں تک آئے, اور پھر ان کے وہ عام تھے یا نہیں تھے, یا انتشار کس طرح پھیلایا گیا. تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزام ہے کہ جی ہمارے اتنے لوگ, اگر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے بندے مار دیے 12 لوگ جس کا انہوں نے فگر دیا, اور پھر پولی کلینک کی بھی اور پیمز کی بھی وہ ایک رپورٹ لے کے آتے ہیں جس کو پتہ نہیں اب وہ ڈینائی کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں, تو یہ سب کا سب فیک تھا. سوزان صاحبہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اس کی زندہ مثال جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ شخص ہے. آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ رویہ یا جو طریقہ برتا گیا, جو اس کو دھکا دے کے کنٹینر سے گرایا گیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا, اس کے کل بھی پڑھا دیے گئے, اور ایک عذاب برپا کر دیا سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور فیک نیوز کا, اور کہا گیا کہ یہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یہ دیکھیں کہ یہ تو اس دنیا سے جو ہے کوچ کر گیا. لیکن یہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ کہیں سے زندہ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جا کے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملاقات بھی کرتا ہے, اور اس کو کوئی انعام بھی دیا جاتا ہے. وہ دھکا دینا جسٹیفائی لگتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب 245 ان پلیس ہو, اور جب آرم فورسز آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھ رہے ہوں, جب وہ ان سول ایڈ آ جائیں آرم فورسز, تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بارڈر کی ٹریننگ ہوتی ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ایسی ٹریننگ نہیں ہے کہ رائٹ سے یا کوئی رائٹ پولیس یا رائٹ فورس کی ٹریننگ ہے. ان کی بیسک جو ٹریننگ ہے وہ ٹو ڈیل ود. پی ٹی آئی تو آپ سے ناراض ہے جی. اب مولانا صاحب کو بھی آپ نے ناراض کر دیا. ہم نے تو ناراض نہیں کیا مولانا صاحب کو. مولانا صاحب رجسٹریشن تھی, وہ جو ایک مدرسے کی رجسٹریشن تھی, اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. دیکھیں دھوکا کس نے کیا, اب یہ بات یہ ہم نے اپنا کام سوزان صاحبہ بالکل پورا کیا. صبح 5 بجے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو صبح 5 بجے ہم لوگوں نے تمام تر اراکین پارلیمنٹ نے وہاں پہ مولانا صاحب کا بل, کیونکہ سب اٹھ رہے تھے, اور اسی ٹائم پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک بل آ رہا ہے, مولانا صاحب کا بل ہے مدارس کے حوالے سے, ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے. ہم وہ پاس کر کے اٹھے اور پھر گھر گئے, اور وہ پاس کیے بغیر ہم گھر نہیں گئے. اگلا جو لیجسلیٹو پروسیجر ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ پھر بل سینٹ سے بھی پاس ہوا, اور پھر وہ نیشنل اسمبلی سے بھی ہوا, اور پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے اسینٹ کے لیے. اب صدر نے اعتراضات لگا کے بھیج دیے, تو وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس پیرائے میں آیا ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد. مولانا صاحب بھی تو آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دھوکا ان کے ساتھ بھی ہو گیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں تمام تر چیز جو ہے مولانا صاحب کے سامنے تھی, اور انہوں نے اگر ووٹ دیا تو حکومت نے کافی گراؤنڈ لوز کیا. اپنی باتیں حکومت نے نہیں منوائی, مولانا صاحب نے اپنی ساری تمام تر باتوں کو منوایا, جس میں آپ نے دیکھا کہ شرح سود کے حوالے سے جو آرٹیکل میں ایڈیشن ہوئی, اس کے علاوہ دیگر جو کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, وہ بھی انہی کی جو ہے بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے. تو کم از کم یہ تمام تر چیزیں ہم نے ان کی مشاورت سے اور ان کے کہنے پہ یہ انکلکیٹ کی اس ٹائم 26ویں آئینی ترمیم میں, اور ان کی مشاورت اور مرضی اور رضامندی جو تھی وہ بالکل اس میں واضح طور پہ شامل تھی. تو ابھی سی ایم صاحبہ مریم نواز مطلب قابل احترام ہے, انہوں نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ یہ خطرناک لوگ ہیں, یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے. کرمنل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے آپ کو, اور ہر پاکستان کا فرض ہے, ورنہ ایسی آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا. دیکھیں انہوں نے کسی حد تک نہیں ہو گیا کچھ زیادہ ہی, ایسی آگ لگ جائے گی. دیکھیں انہوں نے کسی حد تک درست بات کی. میں اس لیے میں آپ کو with facts بتاتا ہوں. ورڈز چینج بھی تو ہو سکتے تھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سخت, لیکن دیکھیں حالات کس طرح کس نہج پہ پہنچا دیے ہیں. مطلب آئے روز لاٹھی کا جواب لاٹھی سے تو نہیں دینا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, لاٹھی کا جواب لاٹھی سے نہیں ہے, لیکن ہم پیار محبت سے بھی بات کر کے دیکھ چکے, تمام تر چیزیں کر کے دیکھ چکے, لیکن اب اس پارٹی کے لوگوں کو اور اس پارٹی کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بھی ایسی بات کہ ہمیشہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان جو ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ لسانیت کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اب یہ دیکھیں ایتھنک کارڈ کھیل رہے ہیں, پروونشلزم کا کارڈ کھیل رہے ہیں, اور یہ دس از پلینگ ود فائر. مطلب یہاں پہ معذرت کے ساتھ پٹھان ہمارے بھائی ہیں, پختون ہمارے بھائی ہیں, وہ اسلام آباد میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, اور وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. if anything تو یہ یہاں پہ یہ کہنا کہ پشتونوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ لسانیت کارڈ کھیلے جا رہے ہیں, this is playing with wildfire. اور یہ جو ہے ایک ایسی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جو پورے ملک میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
میرے منہ میں خاک کہ آگ بھی پھیلا سکتی ہے. تو اس وجہ سے مریم صاحبہ نے یہ بات کی کہ جس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں, جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جس طرح کا ایک پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے تمام تر ایک زائنس ایجنڈے کے اوپر کہ پاکستان, آپ کو یاد ہوگا, مطلب یہ تمام تر ویڈیوز موجود ہیں, تمام تر باتیں موجود ہیں. ڈاکٹر اسرا سے بات کریں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف تو کب سے سازش ہو رہی ہے. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ لسانیت کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟